پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی قیادت کی ذمہ داری ایک ایسے وقت میں جب ملک کو انسپریشن کی ضرورت ہے, اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے بات سنی قائد آپ کی طرف سے بھی اس حکومت کے بارے میں, نواز شریف صاحب نے اس کو کمزور حکومت کہا اپنی پریس کانفرنس میں, اور تیسرے نمبر پہ کہا کرپشن کا ہر سطح پر خاتمہ کیا جائے, لیکن ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, 45 دن کا الٹیمیٹم بھی دے رہے ہیں, پھر کچھ پتہ نہیں 45 دن کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے. آپ بھی بس بین ہی کھیل رہے ہیں. دیکھیں طلعت صاحب, پہلے تو میں شازیہ بی بی نے بڑے پرزور انداز سے پنجاب گورنمنٹ اور ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں گورنر پنجاب کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط بات ہے, اور اگر ایشوز کو ڈائیورٹ کیا جائے گا تو پھر بڑا پنڈورا باکس کھلے گا. یہ تو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں مارا گئے ہیں, نہ کہ پنجاب میں یہ واقعہ. شکر ہے پنجاب میں نہیں رونما ہوا, ورنہ یہ اور بھی بہت کچھ کہہ جاتے جو ان کے ذہن میں ہے. یہ کون سا ایسا وہ مارا گیا تھا زرداری صاحب کے گھر پہ گیٹ کیپر, یہ وہ نہیں ہے جو محترمہ کے کیس کا گواہ تھا. یہ اس طرح ان کے گھر پہ سیکیورٹی کو مار دیا گیا تھا. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ جب ڈیٹیل میں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پراپر فورم پہ آپ کو جواب دیں گے. ایک سیکنڈ, آپ سے اتفاق ہے, لیکن آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے, زبان خان نے, یہ پیشکش کی ہے کہ قاتل اور قاتل کی فیملی اور بچوں کو میں اس کو لک آفٹر کروں گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. زبان خان نے کیا, مردان کے ہیں. اس موقع پر حاجی صاحب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. جانا چاہتے جہاں تک بحث تو ہے ہی نہیں نا جی. ایک سامنے ایک چیز ہے, قاتل نے خود مانا ہے میں نے قتل کیا. آپ اپنی بات پر آپ جب باری آئے گی بی بی ضرور اپنی بات کیجئے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ انٹرپٹ کریں گی پھر بول آپ بھی نہیں سکیں گی. بات یہ ہے آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں. مجھے ذرا بات پلیز ڈونٹ تھریٹن می, ڈونٹ تھریٹن, اس طرح بات نہ کریں. جو سکینڈل تھا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں, بلال یاسین صاحب اور پیرزادہ صاحب, انہوں نے ہائی لائٹ کیا. یہ کون سا سکینڈل ہائی لائٹ کیا؟ کوئی ایویڈنس تو لائے, کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وداؤٹ ایویڈنس. یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ آرام سے بات سنیں. ایک منٹ صاحب, تحمل مزاجی سے بات سنیں. یہ لیکن عابد صاحب آپ بات مکمل کیجئے گا. شازیہ جی اسکپ می سیکنڈ, گو اہیڈ عابد صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھیں اوپر سے چوری اوپر سے سینہ زوری, جو بات ایک اتنے نہیں ہے. دیکھیں جی عدنان خواجہ کو لے لیں, یہ جو شکیل قاری شکیل کو لگایا ہوا تھا, روز شکیل کو دیکھیں جب آپ پرسنل دوستوں کو لائیں گے, میرٹ سے ہٹ کے لگائیں گے, کرپشن میں انوالومنٹ ہوگی, تو پھر پنڈورے باکس کھلیں گے. آپ نے کیا کرنی ہے, اتنی جگیریں بنانی ہے. ہم تو بات یہی کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری وہ یہ کہہ رہے ہیں عابد صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس الزامات کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی ہونے چاہیے. دیکھیں یہ الزامات ہیں, یہ پروف عدالت میں پیش ہوئے ہیں, ثبوت عدالت نے مانگے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیسے واپس کریں. یہ تو دیکھیں یہ تو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں طلعت صاحب. یہ تو پھر اگر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو پھر پیسے کس چیز اگر کچھ بھی ثابت ہو گیا ہے تو کل کسی چینل پر آ کر انکشاف کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک تو آپ شیر علی صاحب کو with all due respect to being a member of the National Assembly has no manners of talking. شازیہ صاحب مجھے ذرا کامل علی آغا صاحب کو انٹروڈیوس کروانے دے بیچ میں. یہ is a point to make. پیرزادہ صاحب کے پاس چونکہ ٹائم شارٹ ہے, ان سے ہم 2 جملے لے کے ڈسکشن جاری جائیں گے. آغا صاحب جی ہولڈ کریں تو پیرزادہ صاحب سے ہم جملے لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کو چلاتے ہیں. جی گو اہیڈ پیرزادہ صاحب. طلعت صاحب ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا جی, ٹھیک ہے جی. گیلانی صاحب کے بیٹے پہ, گیلانی صاحب پہ جو معلومات تھیں وہ ہم نے شیئر کی ایف آئی اے سے. دوسرا اگر یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ میں ایویڈنس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ جی پی ایم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ وہ افسران جن کے نیب میں کیسز ہیں وہ ان کو ہم نکال دیں گے. ٹھیک ہے جی, سب کو پتہ ہے. میں آپ کو ایک صرف جاوید ملک کا ایک نام میں بتا دیتا ہوں کہ جو ٹھیک ہے جی, اور وہ 17 سے دوبارہ دہرائیے گا یہ ذرا. جی میں بتا رہا ہوں کہ ایک شخص ہیں جو زیڈ ایم کوئٹہ تھے, یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں زونل مینیجر تھے کوئٹہ میں. وہ آٹے کی سبسڈی میں کرپشن میں نیب کوئٹہ میں پکڑے گئے, ضمانت پہ رہا ہوئے,
اور اس کے بعد وہ 17ویں گریڈ سے 18ویں گریڈ میں پروموٹ ہوئے، پھر BS18 سے BS19 پہ پروموٹ ہوئے، اور پھر ادھر پرکیورمنٹ GM پرکیورمنٹ لگے یوٹیلیٹی سٹور میں، پھر اس کی مارکیٹنگ کے GM لگے، اس وقت سٹل وہ ادھر ہیں، اور وہ ان کو پورے پاکستان کے آٹے کی سبسڈی کا انچارج بنا دیا گیا، جو ایک شخص صرف کوئٹہ میں سبسڈی میں آٹے کی سبسڈی میں مطلوب تھا، اور یہ کس نے بنایا پورے پاکستان، اور اس رمضان میں 1,00,000 میٹرک ٹن 1,00,000 میٹرک ٹن جو آٹا ہے جس پہ 14 روپے پر کلو پہ سبسڈی دی گئی، اس کا وہ انچارج تھا، اور اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ صاحب ان کو اس جگہ پر کس نے رکھا آپ کی معلومات کے مطابق، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس پر آپ کے پاس معلومات؟ جی یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ جی کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی تو منسٹر انڈسٹری اینڈ پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، پھر ایک وہ شخص ہے منظور گوری، وہ اس وقت GM پروڈکشن ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو 2 ڈیفرنٹ MDs نے ٹرمینیٹ کیا، برخاست فرام سروس کیا، 5-7 سال وہ برخاست رہا، وہ بھی ابھی یوٹیلیٹی سٹور میں وہ GM پروجیکٹ۔ لسٹ ذرا لمبی ہے، میرے پاس وقت ذرا تھوڑا۔ پیر صاحب تھینک یو ویری مچ، وی اپریشیٹ یور انپٹ۔ ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، یہ بات لمبی چلے گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوبارہ اس موضوع کو اٹھائیں گے۔